رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، انسان کی زندگی میں توحید کے اثرات اس عنوان کے ذیل میں اس سال جو گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے آغاز ہوا، اس میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ علماء نے توحید کو دو شعبوں میں آ کر تقسیم کیا، توحید نظری اور توحید عملی. فرمایا کہ توحید نظری اس توحید کو کہتے ہیں جس پر انسان کا عقیدہ اور اس کی آئیڈیولوجی ٹکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پروردگار کے بارے میں وہ عقائد اور وہ باتیں جو ہمیں ماننا ہے، ان سب کا تعلق توحید کے نظری شعبے سے ہوتا ہے. دوسرا شعبہ توحید عملی، یعنی انسان جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کام اس عقیدہ توحید کے مطابق ہونا چاہیے. اسے عملی توحید کہا جاتا ہے. یہ بتانا ضروری نہیں ہے اور یہ روشن ہے کہ توحید عملی کا شعبہ توحید نظری پر ٹکا ہوتا ہے.
انسان جیسا عقیدہ رکھتا ہے ویسا عمل کرتا ہے. کوئی بھی خدا پرست کسی مورتی کے سامنے اس لیے جھکتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ یہ اس کے عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں سر بسجود نظر آتا ہے کیونکہ یہ اس کے توحید نظری عقیدے کے مطابق ہے. عزیزوں، علماء بار بار تاکید کرتے ہیں کہ اپنی معرفت میں، اپنی نظر میں، اپنی معلومات میں، اپنی آئیڈیالوجی میں اضافہ کیجیے، اس کو گہرا سے گہرا بنائیے، اس کے بارے میں غور کیجیے. کہیں ہم بھی اس گروہ میں نہ ہو جائیں کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی باتیں تھیں جس کے بارے میں وہ غور بھی نہ کر پائے اور آ کر اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے. عزیزوں، توحیدی معرفت اور الہی معرفت یہ امتیاز انسان اور فصل ممیز انسان ہے. یعنی انسان کا انسان ہونا نہ اس کے کھانے پینے کی وجہ سے ہے، نہ اس کے جسم اور جسمانیات کی وجہ سے ہے، نہ اس کے خوبصورت ڈیل ڈول کی وجہ سے ہے، نہ اس کے سونے کی وجہ سے ہے، نہ اس کے مادیات کی وجہ سے ہے، کیونکہ تمام یہ چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو دیگر جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں اور چہ بسا ان میں ہم سے بہتر پائی جاتی ہیں. ہم چند ہاتھ تک فقط دیکھ پاتے ہیں، لیکن پروردگار نے ایسی مخلوقات خلق کی ہیں جو کلومیٹر تک دیکھ لیتی ہیں. تو یہ جسمانیات اور وہ تمام وسائل جو اس جسم اور جسمانیات کی ترقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ امتیاز انسان نہیں بلکہ امتیاز حیوان ہے. انسانی امتیاز وہ معرفت توحیدی ہے جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے. انشاءاللہ اس پر مستقل گفتگو ہوگی. توحید نظری اور توحید عملی میں جب علماء نے قدم کو آگے بڑھایا تو توحید نظری میں فرمایا کہ توحید نظری میں خود 3 شعبے ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی. سیراسہ گفتگو کسی بھی شعبے کے اوپر ممکن نہیں ہے کیونکہ بہرحال اس سال وقت محدود ہے اور جو طریقہ کار مجبور ہوئے ہیں ہم اس کو اپنانے کے لیے، یہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ بہت تفصیل سے اور بہت لمبی گفتگو کی جائے. یہیں پر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس مشکل اور اس مصیبت کو تمام توحید کے ماننے والوں کے اوپر سے مرتفع فرما، اور جلد از جلد جس طرح سے ہم ہر سال عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کرتے تھے دوبارہ اس میں مصروف ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. ایک مرتبہ درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزاداروں، توحید صفاتی میں پچھلی گفتگو میں کچھ باتیں آپ کی عرض میں پیش کی گئیں اور آج انشاءاللہ توحید عملی کو شروع کرتے ہیں کیونکہ توحید صفاتی کے بعد توحید افعالی کو شروع کرتے ہیں تاکہ یہ توحید افعالی اس کا بہت ہی رابطہ توحید عملی سے ہے. مسلمان عجیب عجیب فکروں کے حامل اور طرح طرح کے افکار ان کے درمیان موجود، لیکن آپ یاد رکھیے یہ افکار کا تشدد اور یہ نظریات کا اختلاف معمولاً وہیں پایا جاتا ہے جہاں پر ایک انسان اپنے آپ کو در اہل بیت سے دور کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے علم کو اس در سے لے کہ جس در کو پروردگار نے علم سے زینت بخشا ہے تو پھر وہ علم بھی قابل احترام ہوتا ہے اور وہ عالم بھی قابل احترام ہوتا ہے. توحید افعالی کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کائنات میں جو فعل اور کام رونما ہو رہا ہے سب کے پیچھے ایک ہی طاقت کام کر رہی ہے
جس طاقت کا نام پروردگار ازلی اور ابدی ہے۔ عزیزوں، کہیں آپ کاموں کو تقسیم نہ کر دیجئے گا کہ دو طرح کے کام ہوتے ہیں کائنات میں، کچھ اچھے کام ہوتے ہیں، کچھ برے کام ہوتے ہیں۔ اچھے کاموں کی طاقت دینے والا خداوند متعال ہے، برے کاموں کی طاقت دینے والا کوئی اور ہے۔ انسان جب جذبات میں آ کے بہنے لگتا ہے، اسے ذرا سا عجیب لگتا ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اسے برے کام کے لیے طاقت دے دے۔ اب دھیرے دھیرے شیطان اسے بہکاتا ہے، اور یہاں پر وہ ایک عقیدہ قائم کر لیتا ہے زرتشتی مذہب کی طرح کہ دو طرح کی طاقتیں کائنات میں کام کر رہی ہیں۔ ایک وہ طاقت ہے جو اچھے کام کی طرف ہمیں بلاتی ہے، دوسری وہ طاقت ہے جو ہم سے برے کام کرواتی ہے۔ جیسے ہی انسان اس فکر کے نزدیک پہنچتا ہے، فکر توحید درہم و برہم ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر ایک پتا بھی ہلے گا تو یہ پروردگار ازلی اور ابدی ہے جو اسے اجازت بھی دے رہا ہے، طاقت بھی دے رہا ہے۔ میں ایک سادی سی مثال سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عزیزوں، یہ بتائیے، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک چھری ہے اور میں آپ سے پوچھوں قبلہ، یہ چھری اپنی ذات میں اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ عین ممکن ہے کہ آپ اس کی ذات سے ہٹ کے نظر کریں اور آپ کا ذہن جائے کہ اس چھری کو استعمال کیا جاتا ہے پھلوں کو کاٹنے کے لیے، اس چھری کو استعمال کیا جاتا ہے انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لہذا آپ جواب دے دیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک مرتبہ عین ممکن ہے کہ آپ کا ذہن اس چھری کی دوسری کارکردگی کی طرف چلا جائے اور آپ یہ کہیں کہ بھائی اس چھری سے کسی کو زخم لگایا جا سکتا ہے، اس چھری سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے، اس چھری سے کسی مظلوم پر ظلم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کی نظر بدل جاتی ہے، آپ کہتے ہیں قبلہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی بری چیز ہے، اس سے دور رہیے گا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، بہرحال یہ طے نہیں ہو پایا کہ یہ ذات میں اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ کہا قبلہ اس کے کام کو دیکھنا پڑے گا۔ تو کام تو اس چھری کے حوالے نہیں ہے، کام تو اس فاعل اور کرنے والے کے حوالے ہے جو اس چھری کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کو اختیار بھی ہے کہ اس چھری کے ذریعے پھل کو کاٹے یا کسی کے سر کو کاٹے۔ تو آپ نے غور فرمایا، چھری ایک ہی ہے، ذریعہ ایک ہی ہے، طاقت ایک ہی ہے، استعمال کرنے والے کا اختیار ہے کہ اسے کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ بس عزیزو سمجھ لیجئے، یہ قدرت پروردگار ہے، یہ طاقت پروردگار ہے جو پروردگار اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ بندے کا اپنا اختیار ہے کہ اس طاقت کے ذریعے سے اپنے سر کو سجدہ معبود میں گرا دے یا آ کے اس کی نافرمانی کر کے اپنا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھوا لے۔ قدرت پروردگار کی طرف سے ہے، طاقت پروردگار کی طرف سے ہے۔ پروردگار انسان کو طاقت دے کر حجت تمام کر دیتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے انسان، کیا تو بھول گیا؟ ہم نے تجھے راہ مستقیم پر ہدایت کر دی تھی۔ ہم نے تجھے بتا دیا کہ مستقیم راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، ضلالت کا راستہ کون سا ہے۔ اور تو یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف راستہ نہیں بتایا بلکہ تیری ہدایت کے لیے سب سے پہلے تیرے وجود میں پاک فطرت کو لا کے رکھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس کے بعد تجھے ایک اندرونی نبی کے ساتھ تجھے نوازا اور داخلی نبی بھیجا، عقل کی توفیق سے تجھے نوازا۔ اس کے بعد باہر سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، ائمہ کا سلسلہ جاری کیا، علماء کی فہرست تیرے سامنے بیان کر دی۔ یہ تمام چیزیں تیری ہدایت کے لیے پروردگار نے اس کائنات میں منظم کر دی۔ انسان اگر غور کرے تو ہدایت کی طرف لے جانے والی چیزوں کی تعداد بے حد زیادہ ہے۔ گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس ہیں،
ایک نفس امارہ جس کے لیے جناب یوسف صدیق علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس انسان کو بار بار برائی کی طرف دعوت دیتی ہے مگر یہ کہ رحمت پروردگار انسان کو شامل حال ہو جائے اور وہ اپنی نفس پہ قابو کر لی جائے۔ یہ اندرون انسان کے اندر ایک طاقت ہے جو اسے برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ باہر سے پروردگار نے ابلیس کو آ کے خلق کیا اور یہ ذات انسان کو آ کے برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اب چاہے وہ برائی کی طرف لے جا رہا ہو، چاہے ہدایت کی طرف دعوت دی جا رہی ہو، آپ نے غور فرمایا کہ طاقت پروردگار عطا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جبر اور اختیار کا مسئلہ آ کے چھڑتا ہے۔ آج ہمارے پاس جتنی فرصت ہے انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جب سے بشر نے اس زمین پر قدم رکھا اور پروردگار نے اسے عقل کے ساتھ نوازا اور اسے یہ طاقت دی کہ وہ مسائل کو تجزیہ اور تحلیل کر سکے، یہ سوال تب سے انسان کے ذہن میں ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں جبر ہے یا اختیار ہے۔ ایک گروہ نے آ کے کہا کہ کائنات پوری کی پوری جبر کے اوپر بنی ہوئی ہے، انسان تیرا اس میں کیا اختیار ہے؟ کیا تیرے کہنے سے سورج نکلتا ہے؟ کیا تیرے اختیار سے سورج ڈوبتا ہے؟ کیا تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے؟ کیا تو اپنے اختیار سے اس دنیا سے جائے گا؟ کیا تیرے آگے جو اسباب اور وسائل مہیا ہوتے ہیں وہ تو اپنے ارادے سے کرتا ہے؟ اے انسان ذرا تو اپنی زندگی میں بتا کہ کون سا تیرا کام تیرے اختیار کے اوپر ہے؟ تیری پوری زندگی جبر میں گزرتی ہے۔ دوسرا فرقہ آیا، اس نے آ کے بالکل اس کے اپوزٹ نظریہ قائم کیا کہ کون کہتا ہے کائنات میں جبر ہے؟ اختیار ہی اختیار ہے۔ اگر تمہارے پاس اختیار نہ ہوتا تو یہ بتاؤ پروردگار تمہارے کام کے بدلے میں تمہیں جنت اور جہنم کیوں دیتا؟ کیونکہ ثواب اور عذاب اختیاری کام کے بدلے میں دیا جاتا ہے، زبردستی والے کاموں کے بدلے میں نہیں دیا جاتا۔ آج تک آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی آ کے گنے کہ قبلہ آج کے دن آپ کے جسم میں آپ کا قلب اتنی بار چلا ہے، لہذا اس کے بدلے میں آپ کو اتنا ثواب دیا جائے گا۔ اب یہ دو نظریے آپس میں آ کے ٹکراتے ہیں۔ انسان عجیب ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ اسلام میں جب ہم نے آ کے دیکھا تو بعض وہ ہستیاں جو در اہل بیت سے دور تھیں وہ بھی اسی مسئلے میں آ کے شکار ہو گئیں۔ بعض ان میں سے ایک طرف چلے گئے جو جبر کے قائل ہو گئے، دوسرے دوسری طرف چلے گئے جو اختیار کے قائل ہو گئے۔ عزیزوں برا مت مانیے گا، لیکن اگر ہم اپنی نجی زندگی کے اوپر بھی آگے غور کریں تو کبھی ہم صبح اٹھتے ہیں ایک جبر کے نظریے پہ پورا دن گزار دیتے ہیں، دوسرے دن جب ہمارا سر تکیے سے اوپر اٹھتا ہے تو پورا دن اختیار کے نظریے میں گزار دیتے ہیں۔ آخر کار یہ طے ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحیح مسئلہ کیا ہے۔ ہم جب کسی مسئلے میں آ کے پھنس جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں خدا نہیں چاہ رہا تھا، اور جب کسی مسئلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں دیکھا میں نے کیا کر کے دکھایا۔ یعنی جب برائی میں آگے پھنستے ہیں تو جبری بن جاتے ہیں، اور جب اچھائیاں کا انجام دیتے ہیں تو اختیار کے نظریے کو قائم کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب ظلم ہے، کیا اس کا الٹا نہیں ہو سکتا؟ عزیزوں غور کریں اپنی نجی زندگی میں، کیونکہ اگر یہ توحیدی مسائل انسان کی زندگی کو مسائل کو حل نہ کر پائے تو صرف یہ معلومات کا ایک مجموعہ بن کے رہ جائے گا۔ آپ بتائیں کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ایک کام شروع کیا پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، لیکن جیسا ہی وہ نتیجے پر پہنچنے والا تھا کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ کام نہیں ہو پایا۔ تو یہ بتائیے یہاں آپ کا اختیار کہاں گیا؟ اب یہی پر ہم آ کے اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بھائی
یہ تو جبر ہے، جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس انداز جبر میں عجب توحیدی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ انسان جب جبر کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھ رہا ہوتا ہے، بہین مانا کہ بھائی میں نے تو سب کچھ خدا کے حوالے کر رکھا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ عزیزوں، یہ ایک طرح سے خدا کے عذاب اور خدا کی نعمتوں سے بھاگنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو پروردگار جو چاہتا ہے میرے ساتھ کرتا ہے، اب اگر کل اس نے جہنم میں بھیجا تو وہ ذمہ دار، اگر جنت میں بھیجا تب بھی وہ ذمہ دار۔ زبان پہ یہ الفاظ نہیں آتے ہیں، لیکن عملی زندگی ہماری بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں مشکلات کو اپنے کاندھے پر سے ہٹا کر کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ضعف انسانی ہے، یہ فطرت انسانی نہیں، یہ ضعف انسانی ہے کہ جب بھی ہار کا شکار ہوتا ہے تو اپنی کمزوریوں کو دوسروں کے کاندھوں پہ ڈال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ علماء جو ہمیشہ در اہل بیت سے وابستہ رہے، جنہی نے کسی بھی نظریے کو قائم کرنے سے پہلے آ کے اہل بیت کی روایات کا مطالعہ کیا، اور اگر ممکن ہوا تو خود اہل بیت سے جا کے سوال کیا کہ مولا اس مسئلے میں فرمائیے صحیح نظر کیا ہے۔ جبر اور تفویض کے مسئلے میں بھی یہی ہوا۔ جب ہمارے علماء نے آ کے یہ دیکھا کہ مسئلہ الجھا ہوا ہے، کوئی جبر کا قائل ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا ہو، فقط اور فقط اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ فقط اور فقط اگر طاقت ہے تو خدا کی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پروردگار کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی دخالت رکھتا ہی نہیں۔ اور اسی کے اپوزٹ دوسرا نظریہ یہ آیا کہ دیکھو، غور فرمائیے گا، ایک مستری، ایک انجینئر جب ایک گھر کو، ایک مشینری کو بناتا ہے تو بنانے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر انجینئر مر بھی جائے تو یہ مشینری اپنی جگہ کے اوپر کھڑی ہے، یہ گھر اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے۔ مستری کے مرنے سے گھر نہیں گرا کرتے۔ پروردگار نے کائنات کو خلق کر کے اس کو اپنے اختیار کے اوپر چھوڑ دیا، ایک نظام بنا کے دے دیا۔ اب یہ کائنات اس نظام پہ چل رہی ہے، یہ زمین ایک مناسب اور ایک بالکل طے شدہ مرکز کے اوپر گھوم رہی ہے۔ یہ نظام شمس و قمر یوں ہی رواں دواں ہے۔ اب اس میں پروردگار ہو یا نہ ہو، تم کیوں ہر جگہ خدا کو دخالت دیتے رہتے ہو؟ اس نے ایک نظام بنا کے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اس نظام کو خراب کر دو یا اس نظام کو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ آپ نے غور فرمایا کتنی آسانی سے اس رب ودود کو، کہ جس نے اس کائنات کو اپنی محبت کے سائے میں خلق کیا، اسی کائنات سے بے دخل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نظریات آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو علماء پہنچے اس دروازے کے اوپر جس دروازے سے ہمیشہ جواب ملتا ہے، مولا یہ بتائیے جبر کا نظریہ صحیح ہے یا تفویض اور اختیار کا نظریہ صحیح ہے؟ آخرکار یہ نظام کائنات کس نظریے کے مطابق چل رہا ہے؟ ایک مرتبہ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ اے پوچھنے والے، تو نے کیوں مسئلے کو آگے دو ہی رخ میں منحصر کر دیا ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ نہ 100% جبر ہے اس کائنات کے اندر، نہ 100% اختیار ہے اس کائنات کے اندر، بلکہ پروردگار نے ایک تیسرے مسئلے پر اس کائنات کو خلق کیا ہے جسے امر بین الامرین کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان دونوں کو ایک ساتھ لیے ہوئے ہے، یعنی نہ 100% جبر ہے نہ 100% اختیار ہے۔ عزیزوں، الفاظ میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب اس کی تحلیل میں انسان اترتا ہے تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میں ایک مثال دوں گا آپ سے۔
اور اس مثال کے ذریعے شاید مسئلہ کچھ حل ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہماری زندگی میں کام ہو رہا ہے، اسے ہم اپنی طرف نسبت دیں یا خدا کی طرف نسبت دیں، کیا کریں؟ عزیزوں، جب ہمارے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں قلم اٹھانے کے لیے، اور یہ ہاتھ قلم کو اٹھاتا ہے اور قلم کاغذ پہ اپنے سفر کو آغاز کرتا ہے، تو صرف قلم نہیں چلتا بلکہ ہماری انگلیاں بھی قلم کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انگلیوں کا اختیار ہاتھ کے پاس ہے۔ اگر ہاتھ اجازت نہ دے تو انگلیوں کی حرکت رک جائے گی، لیکن ہاتھ کا بھی اپنا پورا اختیار نہیں ہے۔ یہ ہاتھ کا اختیار ان ماس پیشیوں کے پاس ہے کہ جو ہاتھ کو چلانے کی اجازت رکھتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم کا وہ حصہ کہ جو ہاتھ کو چلا رہا ہے وہ ہمارے ارادے کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بدن کا وہ حصہ حرکت میں آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا ہاتھ حرکت میں آتا ہے۔ جب ہاتھ حرکت میں آتا ہے تو انگلیاں حرکت میں آتی ہیں، جب انگلیاں حرکت میں آتی ہیں تو قلم حرکت میں آتا ہے، اور جب قلم چلتا ہے تو کاغذ کے اوپر کچھ نقش بنتے ہیں، جس نقش کو پڑھنے کے بعد ہم اور آپ کچھ فیصلے لیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا، ہمارے ارادے سے لے کر قلم کی نوک کے سفر تک کئی مرحلے ہیں جو طے ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ سے اگر سوال کروں، یہ بتائیے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پہ قلم نے لکھا، میری انگلیوں نے لکھا، میرے ہاتھ نے لکھا، میرے ارادے نے لکھا۔ تو آپ ایک دفعہ جب اس پورے سلسلے پہ غور فرمائیں گے تو آپ کہیں گے قبلہ کسی کی طرف بھی نسبت دے دیجیے، بات صحیح ہے۔ اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا تو قلم نہ چلتا، اگر ہاتھ نہ ہوتا تو قلم نہ چلتا، اگر انگلیاں نہ ہوتی تو قلم نہ چلتا، اور اگر قلم نہ ہوتا تو کیسے لکھا جاتا؟ لیکن ہاں، ڈائریکٹ تو قلم ہی لکھ رہا ہے، لیکن طاقت ارادے کی طرف سے آ رہی ہے۔ بس عزیزوں، اسی مثال کو اپنی زندگی میں اتار کے دیکھیے کہ کر ہم رہے ہیں، طاقت پروردگار دے رہا ہے، فیصلہ ہم لے رہے ہیں، طاقت پروردگار دے رہا ہے۔ اب یہ جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں فیصلہ لو، تمہیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، یہ عین اختیار ہے۔ لیکن جب تک پروردگار اس اختیار کو اپنے ارادے میں نہ بدلے، جب تک پروردگار اس اختیار کے لیے اپنی طاقت ہمیں عطا نہ کرے، تب تک یہ اختیار بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تب تک انسان مختار ہونے کے باوجود بھی لاچار اور مجبور نظر آتا ہے۔ تو کہا طاقتیں سب خدا کی طرف سے ہیں، سارے ارادوں پر اس کا ارادہ حاوی ہے، لیکن اپنے ارادے میں وہ تمہیں اتنا اختیار دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے کاموں کا فیصلہ لے سکو۔ اگر تم اپنے کاموں کا فیصلہ لے سکو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا اختیار کہاں کہاں چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تمہارے اختیار کے اوپر بھی کسی اور کا اختیار ہے، اور وہ ذات پروردگار ہے۔ اس کے اختیار کے آگے کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ ہاں زاداروں، کائنات میں کچھ ایسے بھی انسان گزرے کہ جنہی نے اس طرح سے پروردگار کی عبادت کی کہ ان کا اختیار خدا کا اختیار بن گیا، ان کی مشیت پروردگار کی مشیت بن گئی۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ ارادہ ہی نہیں کرتے مگر ارادہ پروردگار کی۔ اور جب ان کا ارادہ الہی ارادے میں فانی ہو جاتا ہے، تب آسمان سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ جو مقام اطمینان تک پہنچ گئی ہے، راضیۃ مرضیہ، تو بھی مجھ سے راضی ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ ہاں عزاداروں، اسی نفس مطمئنہ کا لال آج 14 محرم کو اس شہر میں پہنچ چکا ہے کہ جسے
کوفہ کہتے ہیں۔ آپ سوچیے عزاداروں، یہ کوفے میں اہل حرم کا قافلہ کس طرح سے قدم آگے بڑھا رہا ہوگا۔ یزید سے اجازت مانگی گئی کہ اہل حرم کا کیا کرنا ہے۔ جواب آیا کہ انہیں اسیر بنا کر شام کی طرف روانہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد ابھی تک کربلا سے کوفے کا سفر طے کر چکے ہیں، اور آپ نے غور کیا، مشہور روایتیں یہی ہیں نا کہ اہل حرم کا کارواں 12 محرم کو کوفے پہنچ گیا ہے۔ عزاداروں، آپ میں ایک بڑی تعداد ہے جو 40 پر کربلا گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں تو یہ وہی تو فاصلہ ہے جو اسیران کربلا نے طے کیا، اور آپ جس راستے سے جاتے ہیں وہ راستہ چھوٹا ہے۔ جس راستے سے اہل بیت کو لایا گیا تھا وہ اس سے زیادہ ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے دن لگتے ہیں؟ عزاداروں، اگر آپ بہت تیز بھی چلتے ہیں نا تو آپ کو 3 دن لگ جاتے ہیں۔ یعنی جو سفر آپ 3 دن میں طے کرتے ہیں وہ علی کی بیٹی نے 1.5 دن میں طے کیا ہے۔ 11 محرم کو نکلا ہوا یہ کارواں 12 محرم کو کوفے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کارواں کو اتنی تیز لے کے چلے تھے، نہ کہیں رکنے کی اجازت تھی، نہ کہیں آرام کرنے کی اجازت تھی۔ بچے بڑوں کے ساتھ چل رہے تھے، جب بڑوں کے قدم رکتے تھے تو تازیانوں سے ان کو آزا و اذیت دی جاتی تھی۔ بچے بھی مجبور ہوتے تھے کہ اپنے قدم کو بڑوں کے قدم سے ملا کے چلیں۔ ہاں عزاداروں، یہ نانجیب تو اپنے سواریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اہل بیت پیادہ اس سفر کو طے کر رہے تھے۔ بڑی تیزی سے یہ سفر طے ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ سفر آسان ہو جاتا زینب کے لیے، یہ سفر آسان ہو جاتا سید سجاد کے لیے، اگر ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، اگر ساتھ میں سکینہ نہ ہوتی، اگر ساتھ میں وہ نونہال بچے نہ ہوتے جسے تاریخ لکھتی ہے کہ جن کی تعداد کربلا میں کافی زیادہ تھی، لیکن جب کوفے میں جا کے ان بچوں کو گنا گیا تو تعداد کافی کم ہو چکی تھی۔ عزیزوں، یہ 1 دن کا راستہ جب طے ہوا تو بچوں کی تعداد کم ہو گئی۔ آپ سوچئے جب یہ کارواں کوفے سے نکلا ہوگا، شام تک پہنچا ہوگا، تو بچوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہوگی۔ ہاں عزاداروں، لیکن جو بچے بچے ہیں انہی نے کن مصیبتوں کو برداشت کیا ہوگا۔ زینب بار بار بچوں کو کس طرح سے مخاطب کر رہی ہوں گی، سید سجاد کس طرح سے مخاطب کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حکم آیا کہ انہیں اسیر بنا دیا جائے، ان کو ہمیں شام روانہ کرنا ہے۔ اے ظالموں، اگر شام بھیجنا ہے تو اسی طرح سے بھیج دو، لیکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا ستم ہوا؟ سید سجاد کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں آگے باندھا گیا، توقے خاردار پہنایا گیا۔ کس طرح سے اولاد نبی کو کوفے سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ شاید سید سجاد کو مدینہ یاد آیا ہو، بابا زینب کو مدینہ یاد آیا ہو، بھیا سکینہ کو مدینہ یاد آیا ہو، بابا ارے ابھی چند مہینے پہلے ہمیں مدینے سے بھی روانہ کیا گیا تھا، لیکن کتنی شان و شوکت سے ہم مدینے سے نکلے تھے، آج ہمیں کوفے سے نکلنا ہے تو کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے۔ سید سجاد ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. ماتم حسین.